تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بہت مغرور سی ہوتی ہے۔ کراچی کی سرد شام تھی، دسمبر کا مہینہ، ٹھنڈی ہوا، سڑکوں پر چلتی ہوئی اسٹریٹ لائٹ اور لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ ایان نے اپنی بائک آہستہ کی کیوں نہ کہ اس کی نظر ایک لڑکی پر جا کر رک گئی۔ سفید سوٹ، کھلے بال اور آنکھوں میں عجیب سی خاموشی۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بات تھی۔ وہ بہت مغرور سی لگ رہی تھی۔ ایان نے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا اور نظر ہٹا نہ سکا۔ بائک اس نے تھوڑی دور پارک کی اور چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی نے فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ ڈرائیور کو کہنا جلدی آئے، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا اور تھوڑا سا غرور بھی۔ ایان ہلکا سا مسکرایا۔ مغرور ہے لیکن پیاری ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بلیک کار آ کر رکی۔ ڈرائیور اترا، دروازہ کھولا، لڑکی بغیر ادھر ادھر دیکھے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایان بس دیکھتا رہ گیا اور پھر ہائے، گاڑی چلی گئی۔ اس رات ایان کو نیند نہیں آئی۔ اسے صرف ایک ہی چہرہ یاد آ رہا تھا، سفید سوٹ والی لڑکی۔ اگلے دن ایان اپنے آفس گیا۔ وہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا تھا۔ باس نے بلایا، ایان آج ایک نیا کلائنٹ آ رہا ہے، میٹنگ تم ہینڈل کرو گے، لیکن اچھے سے کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ تمہاری پہلی میٹنگ ہے۔ جی سر۔ میٹنگ روم تیار کیا گیا۔ 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایان ساکت رہ گیا۔ وہی لڑکی، سفید سوٹ والی، مغرور سی۔ وہ اندر آئی اور سیدھا کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ ایان ہیں؟ ایان ہلکا سا چونکا۔ جی میں ایان ہوں۔ اور میں ہانیہ ہوں۔ ایان کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ کلائنٹ؟ جی۔ ہانیہ نے فائلیں میز پر رکھ دی۔ میں مختصر بات کرتی ہوں، مجھے وقت ضائع کرنا پسند نہیں ہے۔ ایان نے دل میں کہا، ہاں مغرور تو ہے اور وقت کی بھی قدر کرتی ہے۔ میٹنگ شروع ہو گئی۔ ہاں، ہانیہ پروفیشنل تھی، پر اعتماد تھی اور بالکل بھی مسکرا نہیں رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہوئی۔ ایان نے ہلکے سے کہا، کافی؟ ہانیہ نے سیدھا جواب دیا، میں بزنس کو ذاتی زندگی کے ساتھ مکس نہیں کرتی اور یہ سب چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں اور میں اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص ہوں۔ کام کے وقت صرف کام کرنا ہی میں پسند کرتی ہوں۔ اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ایان بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایان اس سے بات کرنا چاہتا تھا، تھوڑی جان پہچان بڑھانا چاہتا تھا، لیکن ہانیہ نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ دن گزرتے گئے۔ ہانیہ روز آفس آنے لگی اور ہر دن ایان کو تجسس بڑھتی گئی۔ آفس کی لڑکیاں بھی کہنے لگی، وہ ہانیہ تھوڑی ایٹیٹیوڈ والی ہے، کسی سے بھی بات نہیں کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی جلتی ہے، شاید اسے یہ سب کچھ کرنا پسند بھی نہیں ہے اور کسی کو اہمیت بھی نہیں دیتی ہے۔ ایان صرف مسکراتا۔ اسے پتہ نہیں کیوں، لیکن ہانیہ کا انداز اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک دن آفس کی لفٹ خراب ہو گئی۔ سب لوگ سیڑھیاں استعمال کر رہے تھے۔ ہانیہ ہیلز پہنے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچانک اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ گرنے لگی۔ ایان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں کی آنکھیں مل گئیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پہلی بار ہانیہ نے مسکرا کر دیکھا، ہلکا سا شکریہ۔ ایان حیران ہو گیا۔ خوش رہیے۔ پھر ہانیہ نے سیدھا ہاتھ چھڑا لیا اور دوبارہ وہی سنجیدہ چہرہ بنا لیا۔ ایان مسکرایا۔ مغرور سی ہوتی ہے لیکن بری بھی نہیں ہے۔ اس دن کے بعد ہانیہ کبھی کبھار ایان سے بات کرنے لگی۔
مختصر، سادہ، پروفیشنل، مگر بہت اچھی سی۔ مگر پھر بھی آیان کو لگنے لگا ہانیہ اتنی مغرور بھی نہیں ہے جتنا میں اسے سمجھتا تھا، یا جتنا لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ مغرور ہے یا اس میں ایٹیٹیوڈ ہے۔ ایسا بھی کچھ نہیں، ہانیہ اتنی مغرور نہیں، بس کچھ چھپا رہی ہے۔ ایک دن شام کو آفس سے سب لوگ جا چکے تھے، آیان اپنا لیپ ٹاپ بند کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہانیہ بیلکنی میں اکیلی کھڑی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آیان رک گیا۔ اس نے پہلی بار ہانیہ کو اتنا کمزور دیکھا تھا۔ وہ آہستہ سے قریب گیا۔ ہانیہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ رو رہی ہیں؟ ہانیہ نے فوراً آنسو صاف کیے۔ ہاں، سب ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ آیان نے ہلکا سا مسکرا دیا۔ مغرور لوگ تو روتے نہیں ہیں۔ ہانیہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ تم مجھے مغرور سمجھتے ہو؟ ایسا سوچتے ہو تم میرے بارے میں؟ آیان ہلکا سا مسکرا دیا، تھوڑی سی۔ ہانیہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، لوگ اکثر جسے جیسا سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو، ضروری نہیں کہ لوگ جو سوچتے ہیں وہ صحیح ہو۔ اسے مغرور کہہ دیتے ہیں۔ اور وہ چلی گئی۔ آیان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا ہانیہ کے پیچھے کوئی کہانی ہے جو وہ سب سے چھپاتی پھرتی ہے، جس سے وہ ایٹیٹیوڈ اور مغرور دکھتی ہے، مگر اصل میں وہ ویسی ہے نہیں۔ کوئی درد ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتایا، جو اس نے سب سے ہے چھپایا، اور شاید آیان ہی وہ پہلا انسان بننے والا تھا جو ہانیہ کا سچ جانے گا۔ بہت مغرور۔ اگلے دن آیان آفس پہنچا تو اس کی نظر بے اختیار ہانیہ کو ڈھونڈنے لگی۔ مگر آج ہانیہ آفس نہیں آئی تھی، شاید اس لیے تو کہیں بھی وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آیان کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ آیان کو اپنی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ دوپہر تک آیان کا دھیان کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ آخر اس نے ریسیپشن پر جا کر پوچھا، ہانیہ آج نہیں آئی کیا؟ ریسیپشنسٹ نے جواب دیا، نہیں، انہوں نے آج چھٹی لی ہے۔ آیان نے سر ہلا دیا، لیکن دل میں عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ لیکن بغیر کچھ کہے ہی ریسیپشن سے واپس لوٹ آیا۔ شام کے وقت آیان آفس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا فون بجا۔ نام دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ہانیہ کالنگ۔ آیان نے فوراً فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ہانیہ کی آواز آئی، مگر آج اس کی آواز بہت کمزور اور بوجھل سی لگ رہی تھی۔ شاید ہانیہ بہت پریشان تھی اور اپنے دل کا حال کہنا چاہتی تھی، اسی لیے ہانیہ نے آیان کو کال کی۔ آیان، تم فری ہو کیا؟ آیان نے جواب دیا، جی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہانیہ نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو کیا تم میری بات سنو گے؟ آیان فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کہاں؟ ہانیہ نے ایک کیفے کا نام بتایا۔ آیان جلدی سے وہاں پہنچا۔ ہانیہ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ آج اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا، بلکہ عجیب سی اداسی تھی۔ آیان اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سب ٹھیک ہے نا ہانیہ؟ ہانیہ نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، آیان، تم مجھے مغرور سمجھتے ہو نا؟ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو نا؟ آیان ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، میں پہلے تمہیں مغرور سمجھتا تھا، بہت، کہ تم میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے، تم مغرور ہو، مگر تھوڑا سا۔ ہانیہ نے پہلی بار سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں مغرور نہیں ہوں آیان، میں بس لوگوں سے دور رہتی ہوں۔ آیان خاموشی سے سنتا رہا۔ ہانیہ نے گہری سانس لی۔
میں پہلے ایسی نہیں تھی۔ لوگوں کے رویوں نے مجھے ایسا بننے پر مجبور کیا۔ کبھی کبھی انسان وہ نظر آتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے اصل میں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں پہلے بہت خوش رہتی تھی، بہت باتیں کرتی تھی، چہچہاتی تھی ادھر ادھر، سب سے ہنستی تھی۔ آیان غور سے سن رہا تھا۔ پھر کیا ہوا ہانیہ؟ آگے بولو نا، کیا ہوا پھر تمہارے ساتھ ایسا جو تم اتنی چپ سی رہنے لگی ہو؟ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ پھر میری منگنی ہوئی۔ آیان کے دل کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ ہانیہ کی آواز لرز گئی۔ میں اسے بہت محبت کرتی تھی۔ آیان خاموش ہو گیا۔ ہانیہ نے آہستہ سے کہا، ہم شادی کی پلاننگ کر رہے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ پھر ایک دن ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ آیان چونک گیا۔ لیکن کیوں چھوڑا اس نے تمہیں؟ آپ دونوں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے نا، پھر ایسا کیا ہوا کہ بات چھوڑنے تک آ گئی؟ ہانیہ نے تلخ مسکراہٹ دی۔ کیوں نہ کہ اس نے کسی امیر لڑکی سے شادی کر لی۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ اس دن کے بعد میں بدل گئی۔ میں نے لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے مسکرانا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے بہت بہت ڈھیر ساری باتیں کرنا بھی چھوڑ دیا۔ آیان کے دل میں ہانیہ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور لوگ مجھے مغرور سمجھنے لگے۔ لیکن مجھے لوگوں کے سمجھنے یا سمجھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب دل ویران ہونا تو باہر کی رونقیں اثر نہیں کرتی۔ آیان نے آہستہ سے کہا، ہر مغرور شخص کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ ہانیہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ تم مختلف ہو آیان۔ آیان ہلکا سا مسکرایا۔ کیسے؟ ہانیہ نے آہستہ سے کہا، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ میں تمہیں اگنور کرتی رہی، پھر بھی تم ہمیشہ میرے آس پاس ہی رہنے کی کوشش کرتے رہے۔ چند لمحے دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر ہانیہ نے ہلکا سا کہا، شکریہ، آج پہلی بار میں نے کسی کو یہ سب بتایا ہے۔ آیان نے نرمی سے کہا، اور پہلی بار تم نے مسکرایا بھی ہے۔ ہانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور آیان کے دل میں عجیب سی خوشی پھیل گئی، کیونکہ اس نے پہلی بار ہانیہ سے بات کی اور پہلی بار ہی ہانیہ کو ہنستے اور مسکراتے دیکھا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر آیان کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس دن کے بعد ہانیہ بدلنے لگی۔ وہ کبھی کبھی مسکرا دیا کرتی تھی، آیان سے باتیں کرنے لگی، اور آفس میں لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ ہانیہ اب بدل گئی ہے۔ ہانیہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ پہلے جیسی چپ چپ نہیں رہتی ہے، اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ آیان کے دوست نے مذاق میں کہا، لگتا ہے تم نے اس کا غرور توڑ دیا۔ آیان نے مسکرا کر کہا، نہیں، بس اس کی خاموشی سمجھ لی۔ اس کی خاموشی کو توڑا ہے، اس کا غرور نہیں توڑا، کیونکہ وہ مغرور ہے ہی نہیں۔ جیسا ہم اس کو سمجھتے تھے وہ ویسی نہیں ہے۔ مگر آیان کو کیا معلوم تھا کہ ہانیہ کی زندگی میں ابھی ایک طوفان آنا باقی ہے، اور وہ طوفان ان دونوں کی زندگی بدلنے والا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ ہانیہ اب پہلے سے کافی بدل چکی تھی۔ وہ پہلے سے کافی زیادہ خوش رہنے لگی تھی اور باتیں کرنے لگی تھی، لوگوں سے ملنے ملانے لگی تھی۔ وہ کبھی کبھار مسکرا دیتی، آیان سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ آیان کو بھی اب ہانیہ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا تھا، اور وہ ہانیہ کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے بھی ڈھونڈتا رہتا تھا، کسی نہ کسی کام کے بہانے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ آفس کی چھت پر آیان کھڑا بارش دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہانیہ بھی وہاں آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہانیہ نے آیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آیان مسکرایا، بارش دیکھ رہا ہوں بھائی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔
مجھے بارش بہت پسند ہے، اسی لیے میں بھی بارش دیکھنے آئی ہوں۔ سکون ملتا ہے بارش کو دیکھ کر اور یہاں کھلے آسمان کو دیکھ کر۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر آیان نے آہستہ سے کہا، ہانیہ تم اب پہلے سے مختلف لگتی ہو۔ ہانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ شاید تمہاری وجہ سے، شاید تمہاری کوشش کی وجہ سے، اور شاید تمہاری محنت کی وجہ سے۔ آیان نے کہا، میں نے کون سی محنت کی؟ ہانیہ مسکرائی اور کہا، مجھے بدلنے کی کوشش کی۔ آیان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہوا تیز چلنے لگی، بارش کی بوندیں دونوں کے چہرے پر گرنے لگی۔ آیان نے ہمت کر کے کہا، ہانیہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کہو آیان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آیان نے گہری سانس لی، مجھے لگتا ہے میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کے چہرے کی مسکراہٹ اب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ پھر سے وہی اذیت سے نہیں گزرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پھر سے کسی پر اعتماد کر کے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے ایک لمحے کے لیے وہ اداس ہو گئی، ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ آ چکا تھا جو اس کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا۔ آیان، ہاں میں دوبارہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ آیان خاموش ہو گیا، مجھے ڈر لگتا ہے کسی پر اعتماد کرنے سے۔ آیان نے نرمی سے کہا، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، اور ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہانیہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ ہانیہ نے فون دیکھا اور اس کا چہرہ بدل گیا۔ آیان نے محسوس کیا، سب ٹھیک ہے نا ہانیہ؟ ہانیہ نے گھبراہٹ میں کہا، مجھے جانا ہوگا ابھی وہاں۔ ہاں؟ وہ جلدی سے نیچے چلی گئی۔ آیان کو عجیب سا احساس ہوا کہ شاید کچھ تو غلط ہے۔ اگلے دن ہانیہ آفس آئی تو وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، پہلے کی طرح اداس، پریشان اور خاموش سی لگ رہی تھی۔ آیان نے پوچھا، کیا ہوا ہانیہ؟ ہانیہ نے نظریں چرا لی، کچھ نہیں، جیسے وہ کچھ بہت بڑا چھپا رہی ہو، لیکن وہ بتا بھی تو نہیں رہی تھی، اور شاید بتانے کے لیے وہ وقت بھی مناسب نہیں سمجھا ہانیہ نے۔ آیان نے سنجیدگی سے کہا، ہانیہ تم مجھ سے چھپا رہی ہو کچھ۔ ہانیہ نے آہستہ سے کہا، آیان میرا ماضی واپس آ گیا ہے۔ آیان چونک گیا، کیا مطلب؟ ہانیہ کی آواز دھیمی ہو گئی، حمزہ واپس آ گیا ہے۔ آیان کے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی، وہ کیا چاہتا ہے اب تم سے؟ پہلے تو وہ چلا گیا تھا تمہیں اکیلا چھوڑ کر، اب واپس کیوں آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے؟ ہانیہ نے نظریں جھکا لی، وہ مجھ سے دوبارہ بات کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ آیان نے آہستہ سے پوچھا، اور تم؟ ہانیہ نے بے بسی سے کہا، مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور میں کیا فیصلہ لوں۔ آیان کے دل میں پہلی بار خوف پیدا ہوا، کیا؟ ہانیہ دوبارہ ماضی میں چلی جائے گی؟ اسی وقت آفس کا دروازہ کھلا، ایک شخص تیزی سے اندر آیا، سفید شرٹ، پر اعتماد انداز۔ وہ سیدھا اندر آیا اور آتے ساتھ ہی ہانیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آیان نے اندازہ لگا لیا کہ شاید یہ حمزہ ہی ہے، جس کو دیکھ کر ہانیہ اداس بھی ہو گئی اور پریشان بھی ہو گئی، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ شاید یہی ہے حمزہ۔ حمزہ نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہانیہ خاموش رہی۔ حمزہ نے آیان کی طرف دیکھا، میں تم سے کچھ پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں مجھے کسی اور کی موجودگی نہیں چاہیے تمہارے علاوہ۔ آیان نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ نے آہستہ سے کہا، میں ابھی آتی ہوں، اور وہ حمزہ کے ساتھ چلی گئی۔ آیان وہیں کھڑا رہ گیا، اور ایک پل میں دنیا بدل گئی۔ وہ سوچتا اور اس کی سوچوں کے ساتھ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔
اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید وہ ہانیہ کو کھو سکتا ہے، یا شاید اس نے ہانیہ کو کھو دیا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بہت دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، مگر ایان کو ابھی یہ نہیں معلوم تھا۔ ایان آفس میں خاموش بیٹھا تھا، اس کی نظریں دروازے پر تھی کہ شاید ادھر سے ہانیہ آئے گی اور کوئی خبر سنائے گی، اور شاید وہ خبر میرے حق میں ہو، جہاں سے ہانیہ حمزہ کے ساتھ گئی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ایان کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا، ایان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار تقریباً 20 منٹ کے بعد ہانیہ واپس آئی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ۔ ایان فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ، سب ٹھیک ہے نا؟ ہانیہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں ایان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دونوں آفس کی بیلکنی میں آ گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایان نے آہستہ سے پوچھا، ہانیہ، کیا چاہتی ہو تم؟ کیا بات کرنا چاہتی ہو مجھ سے؟ کہو نا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ ہانیہ نے گہری سانس لی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایان کے دل کو جیسے کسی نے زور سے پکڑ لیا، اور اس ٹائم ایان سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ کیا؟ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ کہتا ہے اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ ایان خاموش ہو گیا۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ کیا فیصلہ لوگی تم؟ یا کیا سوچا ہے؟ ہانیہ نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ ایان نے پہلی بار ہانیہ کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تھی۔ ہانیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ میں ساتھ ہوں تمہارے، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ہانیہ نے آہستہ سے کہا، میں دوبارہ تکلیف نہیں چاہتی۔ میں اس سب سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی۔ بس مجھے اتنا پتا ہے۔ ایان نے نرمی سے کہا، پھر اپنے دل کی سنو۔ ہانیہ خاموش رہی۔ اگلے چند دن بعد ہانیہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ ایان سے بھی کم ملتی، ایان سے بات بھی بہت کم کرتی۔ بات کرنے لگی۔ ایان محسوس کر رہا تھا کہ وہ بدل گئی تھی۔ وہ اس سے دور دور رہنے لگی تھی۔ ایک دن ایان نے ہمت کر کے کہا، ہانیہ، کیا تم نے مجھ سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ہانیہ نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا۔ ایان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں حمزہ سے دوبارہ ملوں گی۔ ایان خاموش رہ گیا۔ اس نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اچھا، مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اسی شام ہانیہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی، ایان کی یادوں میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی۔ حمزہ اس کے سامنے تھا، مگر ہانیہ کا دھیان حمزہ کی طرف تھا ہی نہیں۔ ہانیہ تھی تو حمزہ کے ساتھ تھی، ہانیہ تو حمزہ کے ساتھ تھی، مگر دل اس کا ایان کے لیے بے چین سا ہو رہا تھا۔ پھر ہانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حمزہ کو چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ ان سب تکلیفوں سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ اگر حمزہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو وہ پہلے چھوڑ کر ہی کیوں جاتا؟ جو انسان ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ چھوڑنے کی دوبارہ بھی غلطی کر سکتا ہے، اور ایان کو اپنائے گی۔ حمزہ نے ہانیہ کو بہت سمجھایا، بہت منتیں کی کہ مجھے معاف کر دو، ایک موقع اور دے دو مجھے پلیز، لیکن ہانیہ نے ایک نہ سنی اور وہاں سے اٹھ کر سیدھا ایان کے پاس چلی گئی۔ جاتے ہی ایان کے گلے لگ گئی۔ ہانیہ نے کہا، ایان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی۔ آخر کار میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنے پیار کا اظہار تم سے کروں گی۔ میں تم سے بہت بہت پیار کرتی ہوں۔ ایان نے بھی، ہانیہ، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایان نے کہا، ہانیہ، اب مجھ سے وعدہ کرو، مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ اور یوں ہمیشہ کے لیے دو چاہنے والے مل گئے۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسے لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں، اور بتایا کریں آپ کو کس طرح کی سٹوریز پسند ہیں۔ مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز دل سے معذرت، کیونکہ میں نے نیا چینل بنایا ہے
تو مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے پڑھنے میں کافی ساری مسٹیک ہو جاتی ہیں، تو پلیز اس کے لیے دل سے سوری۔ تو چلو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ بہت شکریہ۔